وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ 2352 تک پہنچا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ کتاب المساقات کا آغاز ہو چکا ہے، یعنی باغ کو بٹائی پر، کرائے پر، ٹھیکے پہ دینے کا باب ہے، اور اس میں کچھ حدیثیں لے کر آئے ہیں، جس میں پہلا باب قائم کیا تھا کہ مشروب کی تقسیم کے سلسلے میں، تو اس سے متعلق کچھ حدیثیں جس کا باغبانی سے تو کوئی تعلق نہیں، لیکن بہرحال تقسیم سے ہے، تو وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اب جو حدیث بیان کی تھی وہ پچھلے پروگرام میں ہو گئی تھی، تبصرہ باقی تھا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ہمارے گھر تشریف لائے ہوئے تھے، بکری کا دودھ نکالا گیا، کنویں کا پانی اس میں ملایا گیا، گویا کہ پتلی لسی بنائی گئی اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، آپ نے نوش فرمایا۔ اس طرف آپ کے لیفٹ سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، عمر فاروق ہو سکتا ہے سامنے کی طرف بیٹھے ہوں، اور سیدھی جانب ایک دیہاتی صحابی تھے۔ جب سرکار نے نوش فرما لیا تو آپ نے اس بچے ہوئے کو دینا چاہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ سرکار ان اعرابی کو نہ دے دیں، عرض کیا رسول اللہ ابوبکر آپ کس طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا۔ پھر فرمایا بس پہلے سیدھے ہاتھ والے کو دو، پھر سیدھے ہاتھ والے کو دو، یعنی جو ان کے اس طرف ہیں پہلا حق ان کا بنتا ہے۔ اب چند باتیں دیکھ لیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنا، یہ آپ کے چھوٹے خادم تھے، اور 10 سال آپ نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے مشائخ مختلف مریدین کے گھر میں جاتے ہیں، پھر وہ دعوت کر دیتے ہیں کھانے پینے کی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول رہا۔ آپ صحابہ کو عزتیں دیتے تھے، گھر تشریف لے گئے، کچھ تناول فرما لیا، تو یہ طریقہ جاری و ساری ہے۔ ہاں یہ ضرور میں گزارش کروں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر مرید اپنے پیر صاحب کو دعوت دیتا ہے تو پیر صاحب کو تھوڑا سا یہ خیال کر لینا چاہیے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے۔ غریب کے پاس جانا بہت اچھی بات ہے، اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ورنہ غریب تو بیچارہ دعوت دیتے ہوئے ڈرتا ہے پیر صاحب کو۔ لینڈ کروزر میں اگر پیر صاحب ہے تو خاص طور پہ وہ ڈرتا ہے کہ جی کہاں میرے گھر پر آئیں گے، اور آگے تو میں تو ان کی شائن شان خدمت ہی نہیں کر سکوں گا۔ تو بعض اوقات ہمارا لائف سٹائل بھی اتنا ایسا ہو جاتا ہے کہ غریب تو ویسے ڈر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے بیچارہ، صرف بڑے بڑے لوگ یا متوسط درجے کے ہماری طرف آنے کی ہمت کر سکتے ہیں، اور اگر کبھی پہنچ جائیں تو پھر ساتھ ایک لاؤ لشکر ہوتا ہے، اکثر 20 آدمی 25 آدمی۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی 20-25 آدمی کا اگر کھانا بنائے گا تو وہ تو گیا کام سے۔ آج کل مہنگائی کے دور میں 4 افراد کی فیملی اگر ہو اور کھانا بنائیں تو 1000-2000 کا پتہ تو یوں نکل جاتا ہے، اور جہاں 25-30 آدمی آ جائیں تو پوری دیگ ہی پک جائے گی وہاں تو یہ بھی ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے ان چیزوں پر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں فرماتے تھے کہ کہیں گئے ہیں تو پھر سارے صحابہ کو لے کے چلے گئے، اور اگر کہیں گئے ہیں جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پہ آپ کی دعوت کی، اور یہ عرض کی تھی رسول اللہ آپ اور چند صحابہ آ جائیں، ایک بکری کا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، میں نے کھانا تیار کیا ہے، اور سرکار نے تمام صحابہ کو دعوت دے دی، آ جاؤ تم سب کی دعوت ہے۔ لیکن وہاں معجزہ کیا ظاہر کیا سرکار نے کہ اس کھانے کو بڑھا دیا، اور وہ تمام صحابہ کو پورا ہوا۔ تو اب یہ ہر پیر صاحب کی کرامت ایسی تو میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی نہیں دیکھی کہ وہاں گئے ہوں کھانا بڑھا دیا ہو۔ تو نتیجہ نکلے گا کہ بیچارہ پھر پھنس جاتا ہے۔ جو ایسے مرید ہوتے ہیں تو اچھے پیر جو ہوتے ہیں وہ بالکل اپنے مریدین کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کے گھر بھی جاتے ہیں اور ان چیزوں کا بھی خیال کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے اس لیے اتنی بڑی وضاحت بھی کی کہ بعض لوگ جو ہیں اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ یار یہ عالم مفتی پیر دیکھو کبھی اس کے گھر پہنچ گئے کھانا کھانے، کبھی وہاں گھر کھانا کھانے پہنچ گئے۔ ارے بھائی ان کو وہ کیا وہ کہ فاقے ہوں ان کے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کھانے پینے کے چکر میں آئے ہیں؟ تو یہ ہو سکتا ہے وہ برکت کے لیے آئے ہوں، کسی کی دلجوئی کے لیے آئے ہوں۔ اس طرح کی ناپاک تنقید کرنا بھی بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو اب یہ وہاں پہ گئے اور آپ کے لیے بکری کا دودھ اور اس میں پانی ملا کر لسی بنائی گئی۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ بکری کا دودھ پینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، اور بکری کے دودھ کی لسی بنا کر پینا یہ بھی سنت ہے۔ تو بکری کا دودھ بڑا زبردست ہوتا ہے، اس میں فیٹ کم ہوتی ہے، اگر کہیں سے میسر ہو جائے تو ضرور پینا چاہیے، اور ہلکا بھی بہت ہوتا ہے۔ مجھے بہت پسند ہے بکری کا دودھ، اور اونٹنی کا دودھ بھی مجھے وہ بڑا ثقیل ہوتا ہے لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا، اب نوش فرمایا۔ اب اس طرح بیٹھے ایک عرابی دیہاتی صحابی صدیق اکبر۔ اب چونکہ عمر فاروق اور
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی ہیں، دونوں دوست ہیں، اور دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرک کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا کہ اگر ایک بزرگ کو ایسی بات کر رہے ہیں تو اس کو نیگیٹو سینس میں لے جانا غلط ہے، اس کے پازیٹیو پہلو دیکھنے چاہیے۔ پہلے تو میں آپ کو بخاری کا ہی ایک روایت سنا دیتا ہوں جو ہم نے شروع میں بیان کر دی کتاب العلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خواب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ خواب میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا تو میں نے اس کو پیا، تو میں نے اس کی تراوٹ کو اپنے ناخنوں تک پایا، گویا کہ پورے بدن میں سرایت کر گیا وہ دودھ، جسے دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا ہوں، اور پھر میں نے اس بچے ہوئے جو دودھ بچا وہ عمر کو دے دیا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علم۔ اب یہ اندازہ کریں، اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ جب خواب میں دودھ پئیں اور سرکار دے دیں، خواب وحی الہی کی ایک صورت ہے، تو دودھ خواب میں پیا جائے تو اس کی تعبیر علم ہے اور برکت کی طرف اشارہ ہے، اور ظاہری اعتبار سے جب واقعی دودھ میں پیالے میں دودھ موجود ہو اور لبہائے مقدسہ لگے ہوں، لعاب دہن اقدس کا بھی اثر اس میں موجود ہو، اس کی برکات کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت عمر فاروق نے چاہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کیونکہ آپ صاحب علم ہیں، مجتہد ہیں، نبی کریم کے قریب رہتے ہیں، لوگوں کو علوم سکھاتے ہیں، تو برکات ان کو حاصل ہوگی تو زیادہ بڑا فیض جاری ہوگا۔ یہ اصل مقاصد تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب سکھایا کہ ایک طرف اگر کوئی بڑا موجود، ایک طرف سیدھے ہاتھ پہ کوئی موجود ہے تو اس طرف اگر مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے تو بہرحال تقسیم میں حق سیدھے ہاتھ والے کا ہوتا ہے، اس لیے آپ نے ان کو دے دیا۔ اب اس میں بھی، اور ایک جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی تھی حضرت ابن عباس کو سرکار نے دیا اور اس طرح بڑی عمر کے صحابہ تھے ان کو نہیں دیا، ان دونوں حدیثوں سے ایک نتیجہ مزید آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات کوئی بڑا ہم پر کسی اور کو فوقیت دے دیتا ہے، تحفہ دینے کے اعتبار سے، تبرک دینے کے اعتبار سے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم ناراض ہو جائیں، ہم قلبی غیبت میں مبتلا ہوں، ہم زبانی غیبت میں مبتلا ہو جائیں، اپنا سلسلہ عقیدت ان سے منقطع کر لیں، ان پر غصے کا اظہار کریں، ہمارے چہرے پہ جلال کے آثار آ جائیں، ہم ان کو حقیر اور کمتر سمجھ کے وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، یہ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اس کو بہت بڑا بے ادب قرار دوں گا اور اس نے ایک بدبختی والا کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر سرکار نے ایک اصول بیان کر کے بچے کو فوقیت دے دی، یا ایک عرابی دیہاتی صحابی اتنے زیادہ علم والے نہیں ہوتے تھے، ایک عام انسان آپ لے لیجئے، اگرچہ امت سے وہ افضل ہی ہیں لیکن صحابہ کے مابین ایک نچلے درجے کے صحابی ہیں علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لیکن سرکار ان کو دے رہے ہیں، اور جو جلیل القدر بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کسی بزرگ سے اظہار عقیدت کیا ہے، سلسلہ عقیدت ان سے قائم کیا ہے، وہ آپ کے مرکز عقیدت بن گئے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو اللہ سے ملا دیں، وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے قریب کر دیں، وہ آپ کی آخرت کو بہتر بنا دیں، یہی مقصود ہونا چاہیے، اور امید ہے کہ آپ نے بھی ایسی ہی قصد و ارادے کے ساتھ عملی قدم اٹھایا ہوگا۔ پھر یہ چیز بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ پانی مجھے نہیں دیا، کھانا مجھے نہیں دیا، تبرک مجھے نہیں دیا، گھڑی اس کو دے دی مجھے نہیں دی، وال کلاک اس کو دے دیا مجھے نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ آئے تھے تجارت کے لیے، آپ بزنس کے لیے آئے تھے، آپ مادی اشیاء کی تلاش میں آئے تھے، بہت بہتر تھا کہ ان کے پاس سے آپ چلے جائیں، کیونکہ بھی تو آپ کو باہر بہت ساری چیزیں مل جائیں گی، یہاں پر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو ایسے اگر کوئی بھائی بہن ہمیں سن رہے ہیں کہ جنہیں کبھی بھی اس طرح کی تقسیم پر کوئی اعتراض ہوا اور انہوں نے اپنے سلسلہ عقیدت کو منقطع کیا یا بزرگ پہ تنقید کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس قسم کی حدیثوں سے اور صحابہ کرام کے اعمال سے سیکھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ آگے دیکھیں، بابو من قال ان صاحب الماء احق بالماء حتى يروى لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يمنع فضل الماء۔ جس شخص نے یہ کہا کہ پانی کا مالک پانی کا زیادہ حقدار ہے حتیٰ کہ وہ اپنی زمین کو سیراب کر لے، یعنی اس شخص کا باب جس نے کہا کہ پانی کا مالک اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک اپنی زمین کو سیراب نہ کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ضرورت سے زیادہ پانی سے کسی کو منع نہ کیا جائے۔
اس کے تحت حدیث ہے 2353 حدیث پاک ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت سے زیادہ پانی سے منع نہ کیا جائے تاکہ اس کے سبب سے گھاس کی کاشت سے روک دیا جائے۔ یعنی اگر یہ قصد و ارادہ ہے کہ یہ کاشت واشت نہ کرے، میں کیوں زائد پانی اس کو دوں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ تو حدیث خاص کاشت کے بارے میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن علماء نے یہی فرمایا کہ مقصود یہ ہے کہ پانی کا معاملہ ایک ایسا ہے کہ چونکہ انسانی اور جانوروں کی سخت ضرورت کی چیز ہے، لہذا اگر آپ کے پاس زائد ہے تو اس سے منع نہ کیا جائے۔ دوران سفر خاص طور پر جو ٹرین کے سفر کرتے ہیں تو بعض اوقات ہمارے پاس پانی ہوتا ہے، کوئی دوسرے لوگ ہوتے ہیں انہیں پانی کی ضرورت ہوگی، اگر زائد ہے تو ان کو آپ بالکل دے سکتے ہیں، زائد نہ ہو تو منع بھی کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی حرکتیں کرتے ہیں کہ نہ کھانا لے کے چلیں گے نہ پانی، ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بیٹھیں گے، جب کوئی کھانا لگے گا یوں دیکھیں گے، تھوڑا سا ان سے لے لیں گے، ادھر سے پانی لیا، گزارا ہو گیا۔ تو یہ بھی گندی عادت ہے کہ مانگ تانگ دوسرے کے کھانے پہ نگاہ رکھنا، نمنگتوں کی طرح اور مفتے بن جائے انسان، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سفر لمبا ہے، آپ نے کھا لیا، اسٹیشن آ نہیں رہا، بچے بھوکے ہیں، اب اگر کوئی سامنے والا کھا رہا ہے آپ کو آفر کر دے ٹھیک ہے، یا آپ کھا رہے ہیں کسی کو آپ تھوڑا بہت دے دیں، اور خاص طور پہ پانی کے سلسلے میں روکنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے زمینوں کے اوپر جو ہیں، اگر کوئی ہمیں کاشتکار وغیرہ سن رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی زمین کے قریب پانی بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو نالیوں کے ذریعے دوسرے تک بھی پہنچا سکتے ہیں، لیکن ہم پانی کو روک لیتے ہیں، سٹاک کر لیتے ہیں اور دوسروں تک نہیں پہنچنے دیتے۔ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی پیداوار اچھی نہیں ہوتی، اس کے مویشی بیچارے چارہ پورا حاصل نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، جبکہ پانی آپ دے سکتے ہیں تو دینا چاہیے۔ ہاں اگر آپ نے پانی خریدا ہے تو آپ مالک ہیں اس کے، کیونکہ جیسے آج کل ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے لیتے ہیں تو ٹیکس وغیرہ دینا ہوتا ہے، بل بھرنا ہوتا ہے اس کا، یا نہری پانی کے اندر بھی بعض اوقات ٹیکس ہوتا ہے اس میں۔ لیکن اگر بالکل مفت میں پانی ہے تو پھر تو بالکل نہیں روکنا چاہیے، دے دینا چاہیے۔ اور اگر آپ باقاعدہ پانی کا ٹیکس وغیرہ پے کرتے ہیں اور اللیگل نہ ہو، کسی کو ضرورت ہو تو آپ تھوڑا بہت پیسے لے کے بھی دے سکتے ہیں اس کو، لیکن دیں ضرور، کسی کو پانی سے روکنا نہیں چاہیے، نبی کریم نے اس سے منع فرمایا۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2354 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور بعینی یہی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم اپنی ضرورت سے زائد پانی کو منع نہ کرو تاکہ تم اس کی وجہ سے زائد گھاس کو روک دو۔ تو یہ وہی حدیث ہے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من حفر بئرا فی ملکہ لم یضمن، جس نے اپنی ملکیت میں، یعنی زمین جو آپ کی ملکیت میں، اس میں کنواں کھودا، وہ ضامن نہیں ہوگا۔ ضامن مینس اس کے اوپر پینلٹی نہیں لگے گی، کس چیز کی؟ کہ فرض کر لیں آپ نے کنواں کھودا، اس میں کوئی آدمی گر کے مر گیا یا کسی کا جانور گر کے مر گیا، جبکہ آپ نے اپنی زمین پہ کھودا ہوا تھا تو آپ کے اوپر کوئی تاوان نہیں ہے۔ وہ کیوں گرا بھائی، کیوں آیا؟ میں نے تو اپنی زمین میں کنواں کھودا ہے، اس لیے ہم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ حدیث ہے 2355، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معدن میں گرنے کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہے۔ معدن سے مراد کان ہے، مائن جس کو کہتے ہیں، یہ لوہے کی، کوئلے کی کانیں ہوتی ہیں، یا ویسے آپ نے اپنی زمین پہ کان کھودی ہوئی، اس میں کوئی گر کے مر گیا، یا آپ مزدوروں کو آپ نے لگایا ہوا ہے اور مزدور اندر کام کر رہے ہیں، کان گر گئی ہے، تو آپ اس میں قابل گرفت نہیں ہوتے ہیں۔ یہ میں عام بات کر رہا ہوں، شرعی لحاظ سے، ملکی قانون کے اعتبار سے اگر کوئی کان کا مالک اپنے مزدوروں کو وہ پروٹیکشن فراہم نہیں کرتا جس کے وہ حقدار ہیں، اور پھر ان میں سے کچھ دب جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور گورنمنٹ اس کے اوپر تاوان لازم کرتی ہے، تو بالکل اس کو دینا ہوگا۔ اور اگر سب کچھ اس نے پرووائڈ کیا اس کے باوجود ہو جائے تو یہ ایکسیڈنٹ ہے، اتفاقی حادثہ، اس میں پھر مالک ذمہ دار نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا سرکار نے فرمایا، اور کنویں میں گرنے کے نقصان کا کوئی تاوان نہیں ہے، اور جانور کے مارنے کا کوئی تاوان نہیں ہے، اور دفینے میں سے 5واں حصہ بیت المال کو دینا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ملکیت میں کان کھودی، کوئی گر کے مرا، آپ کا قصور نہیں تھا، تاوان نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنے زمین پہ کنواں کھودا ہوا ہے، منڈیر نہیں ہے اس پہ، مثال کے طور پہ یہ ہلکی تھوڑی اینٹوں کی منڈیر ہے، کوئی انسان جانور گر کے مر گیا، آپ پہ پینلٹی بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کے جانور نے کسی کو مار دیا تو اس پر بھی کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ مثلا آپ کی گائے گلی میں کھڑی ہوئی تھی،
اب یہ بچے قربانی کے دنوں میں پیچھے کوئی آیا اور گائے نے ماری لات اور بچہ مر گیا، تو آپ پہ کوئی تاوان نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کے جانور نے لات ماری ہے آپ بھریں اس کے، یہ نہیں، اس میں کوئی دیت وغیرہ نہیں۔ جانور سبب بنائے، جانور تو مکلف ہی نہیں ہے شرعی احکام کا، تو سزا کیسے جاری کریں گے؟ اچھا، اب فرض کر لیں کہ آپ جانور پہ سوار ہیں تب جانور نے مارا، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کی غلطی سے تھا تو پھر آپ قابل گرفت ہیں۔ جیسے ہمارے کلفٹن پہ گھوڑے وغیرہ پہ آپ بیٹھ گئے اور چلانا آتا نہیں، آپ نے زور سے کھینچا، گھوڑا بھاگا اور اس نے جا کے کسی کو ہٹ کیا اور بچہ مر گیا، اب آپ پہ تاوان ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو کھینچا تھا۔ یا آپ نے ہنٹر مارا زور سے اور گھوڑا ایک دم بدکا اور کسی پہ چڑھ گیا، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ یا کھڑا ہوا جانور تھا، آپ نے اس کو سوئی ماری، کوئی کیل ماری، وہ ایک دم بھاگا بدکا اور کسی پہ چڑھ گیا، آپ ذمہ دار ہوں گے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیں، اب آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پیچھے آیا اور اونٹ نے اس کو لات مار دی یا گھوڑے نے دلتی مار دی زور سے اور وہ مر گیا، حالانکہ آپ اوپر بیٹھے ہیں، لیکن آپ کا کیا قصور؟ آپ نے کوئی پن نہیں ماری، کوئی کیل نہیں ماری، کوئی ایڑ نہیں ماری، کوئی لگام نہیں کھینچی، کوئی کوڑا نہیں مارا، اس پر بھی تاوان نہیں ہے۔ تو ذرا سمجھیے گا اس بات کو اچھی طریقے سے۔ آسان الفاظ میں اگر میں اور مزید آپ کو سمجھانا چاہوں کہ جو کچھ واقعہ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی ایک براہ راست سبب ہوتا ہے اور ایک ایسا ہوتا ہے جو براہ راست نہیں ہوتا بلکہ وسیلہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا کہ اس گھر میں پیسہ ہے، یہ گیا چوری کر لی۔ اب دیکھیں، یہ بھی سبب بنا ہے چوری کا، یہ بھی، لیکن یہ براہ راست نہیں بنا، اس نے اس کو بتایا تھا اس گھر میں مال ہے، اس نے جا کے اس نے ڈائریکٹ چوری کی۔ تو جو یہ جو مطلب کسی وسیلے سے سبب بن رہا ہے، اسے سبب کہتے ہیں شرعی لحاظ سے، اور جو ڈائریکٹ سبب بن رہا ہے اس کو علت کہتے ہیں، علت۔ جیسے اب اونٹ کھڑا ہوا تھا، آپ نے سوئی ماری، اونٹ نے جا کے بچے کو مار دیا، اب ڈائریکٹ تو اونٹ نے مارا ہے، سبب آپ بنے، تو آپ سبب ہوں گے، وہ علت ہوگا، اور حکم کیا ہے؟ بچے کا مر جانا، یا واقعہ یہ ہے۔ تو اب شرعی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی واقعے کی نسبت علت کی طرف کرنا ممکن ہو تو اسی کی طرف کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کسی انسان کو مار دیا، اب دیکھیں آپ نے ڈائریکٹ مارا ہے، آپ کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ آپ نے جا کے چوری کر لی، آپ کی طرف منسوب ہوگا، ڈائریکٹ آپ نے کیا ہے اور آپ کی طرف منسوب بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو علت بن رہی ہے اگر اس کی طرف ہم منسوب نہ کر سکیں تو پھر جو سبب بن رہا ہوتا ہے اس کی طرف کر دیتے ہیں۔ جیسے جانور کے مسئلے میں آپ نے سوئی چبھائی، جانور نے جا کے مار دیا، اب بظاہر علت تو جانور بنا ہے، لیکن جانور تو مکلف نہیں شرعی احکام کو، اس کو کیا پھانسی چڑھائیں جانور کو؟ بیچارے کو کیا پتہ، آپ نے کیل ماری ہے نا، تو آپ لیکن سبب تھے، آپ نے تو صرف کیل ماری تھی، مارا تو جانور نے، لیکن چونکہ اب حکم کی نسبت جانور کی طرف نہیں ہو سکتی، علت کی طرف، تو سبب کی طرف ہو جائے گی، آپ قصوروار ہوں گے۔ اس کی روشنی میں اگر آپ یہ مسئلے کو جو میں نے ابھی پچھلے تقریر کی تھی دیکھیں گے، بالکل مسئلہ سمجھ میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔